کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اللہ ہدایت دے ان کو۔ ہم تو کہتے ہیں اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بس ان کو کہیں بھی اللہ ہدایت، بس ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت۔ اذان کے فوراً بعد قضا نماز پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی اذان کے بعد بھی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سنت پڑھو، اس کے بعد فرض پڑھو، اور فرض کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نہ نکلے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، مدینہ منورہ تو اللہ کے بندے میقات ہے، اگر وہاں سے احرام نہیں باندھو گے دم پڑ جائے گی۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ تو میقات ہے، حضور پاک نے خود وہاں سے احرام باندھا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بہرحال مکہ مکرمہ میں رہنے والے اگر احرام باندھنا چاہیں تو ان کو ہل سے احرام باندھیں، یعنی مسجد عائشہ سے باندھ لیں، جیلانہ سے باندھ لیں، عرفات سے باندھ لیں، صلح حدیبیہ کے مقام سے باندھ لیں، یعنی لازماً حد حرم کے باہر نکلیں۔ ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹر یا نرسنگ کام کر سکتے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جنگ احد میں بھی صحابہ کی بیویوں نے مرہم پٹی کی ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ بطور معالج کے، ڈاکٹر کے، نرسنگ کے کام کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنے پردے کو اور حجاب کو قائم رکھے اور غیر مردوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنا کر سکے۔ باقی جو عورتوں نے سالون کھولے ہوئے ہیں اور مردوں کے مساج کرتے ہیں، یہ تو لعنت ہے، حرام ہے، گناہ ہے کہ غیر مردوں کی عورتیں مساج کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت ملکوں میں یہ عذاب اب بھی ہے، یعنی بڑے بڑے ملکوں میں سالون ہوتے ہیں، حمام ہوتے ہیں، اور وہاں پر لڑکیاں نعوذ باللہ ملازم ہوتی ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ چاہے عورت آئے گی یا مرد سب کی مالش کریں گے، مساج کریں گے، اس کو نہلائیں گے۔ انا للہ، یہ بالکل حرام۔ جب غیر مرد کو دیکھنا حرام ہے تو اس کی مالش کرنا کہاں سے حرام؟ وہ تو بطور علاج ہے کہ ایک مریض ہے بیچارہ۔ اگر نماز قضا ہو جائے اسی طرح پڑھنی ہوگی جیسے نماز ہے، مثلا فجر کی نماز قضا ہوگی تو بعد میں وہی 2 رکعت فرض پڑھیں گے، ظہر کی قضا ہوگی تو 4 پڑھیں گے، جیسے ادا پڑھتے ہو اسی طرح قضا پڑھو۔ میرا بھائی کے استخارے کے لیے 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد جو دعا ہے نا استخارہ، اول آخر درود شریف اور درمیان میں وہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، لمبی دعا ہے لیکن آج کل کتابوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، وہ لے لیں، اس کو سامنے رکھ کے پڑھتے رہیں اگر یاد نہیں پڑھ سکتے۔ وہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد آپ کو خواب نظر آئے، کوئی آ جائے تو الحمدللہ، ورنہ استخارے کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ اصل استخارے کا معنی یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی، اب جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور
دوسرا یہ لکھا ہے علماء نے کہ استخارے کرنے کے بعد تمہارا دل کس طرف مائل ہے، یعنی مثلا شادی کرنا چاہتے ہو، استخارہ کی اب طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، اگر چاہتی ہے تو کر لو اور اسباب بھی پھر وہ پیدا ہو جائیں گے، ورنہ اللہ وہ اسباب بھی روک دیں گے اور رشتہ بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال 1 دن 2 دن حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کیا جائے، اور پھر جس طرف دل کا اطمینان ہو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر دیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ حج طواف کر سکتے ہیں۔ حج کرنے والا شخص جو ہے وہ جو حج کی بکری ہوتی ہے، یعنی حج قران کی یا تمتع یا قربانی ہوتی ہے، اس کا گوشت کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، کیونکہ سنت ہے نا، تو سنت کا چھوڑنا گناہ نہیں ہوتا آپ کے نزدیک ہے؟ ماشاءاللہ بڑے شریف آدمی ہو، تارک سنت ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ جناب والا گناہ کبیرہ ہے اور منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، نہ اس کی اذان کی اجازت ہے، نماز پڑھانے کی اجازت ہے۔ اس نے صرف حضور کی مخالفت نہیں کی، تمام انبیاء کی داڑھی تھی، سب کی مخالفت کی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کو شادی کے بعد جادو کی وجہ طاقت سے اس کی مردانہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال جادو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اکثر لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ جی وہ جادو ہو گیا، میں بیوی کا کچھ نہیں کر سکتا، چھوڑ دو، پھر طلاق دے دو، پھر خام خواہ کیوں اس کو تم نے رکھا ہوا ہے؟ تم جاؤ میڈیکل میں ٹیسٹ کراؤ کہ تمہارے اندر کیا نقص ہے، یہ سارا کوئی جادو وادو نہیں ہوتا۔ اور اگر جادو بھی ہو تو سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے روزانہ سنا کریں، 11 دن تک سنتے رہیں، اگر جادو ہے تو نکل جائے گا، لیکن جادو نہیں ہے، ویسے ہی تم بیمار ہو تو اس کا کیا علاج ہو؟ جا کے ہسپتالوں میں علاج کراؤ۔ اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے ہسپتال بنے ہیں اسی کام کے لیے، جو یعنی مرد یعنی ماں کے پیٹ سے نامرد نہ ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج کرائیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پینٹ کو یا شلوار کو نیچے سے فولڈ یا لپیٹ لیتے تاکہ وہ ٹخنے چھپے ہوتے، ویسے ٹخنے چھپانا حرام ہے شریعت میں، لیکن اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلو نماز کی حالت میں تو کم سے کم اس حالت میں نہ ہو۔ اسلام میں 6 کلموں کی کیا حیثیت ہے؟ یہی حیثیت ہے کہ جس کو یہ کلمے نہ آتے وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، ایمان تو پہلے کلمے پر ہی ختم ہو جائے گا، جس کو لا الہ الا اللہ رسول اللہ بھی نہ آتا ہو۔ یہی تو ہے سارے وہی بنیاد جو ہے اسلام کی، یہی کلمے تو ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ حضور نہ کہیں، چونکہ حضور سے معنی حاضر ناظر ہوتا ہے، تو جو لوگ والد کو کہتے ہیں حضور یا پیر کو حضور یا حضور پر نور تو سب حاضر ناظر ہو جائیں گے، یعنی تمہارے کہنے سے نبی حاضر ناظر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے تو حاضر ناظر کہ ہم کہیں گے بس آپ حاضر ناظر ہو جائیں گے، کیا یعنی کیا سوچ ہے؟ اللہ ہدایت۔ یہ ایک ادب کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ حج کے دوران میں افضل یہی ہے کہ وہ کنکریاں مزدلفہ سے لی جائیں، کم از کم پہلے دن کی کنکریاں جو آپ نے جمرات العقبہ پہ مارنی ہے 7، وہ تو مزدلفہ سے لے لو، باقی جہاں سے مرضی ہے لے لو، مینا سے لو، مکے سے لو، کہیں سے بھی۔
کہتے جی کہ ہم لوگ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، گاڑی میں ہمیں طائف جانا پڑتا ہے، کبھی ہفتے میں 2 دفعہ 3۔ آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ ہر دفعہ تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ رستم شہزاد نام رکھنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی۔ ویسے رستم پہلے زمانے میں بھی نام ہوتے تھے، باقی شہزاد تو اس کے گھر میں روٹی نہ ہو، تم نے شہزاد بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کافروں کا نام نہیں ہے۔ آج کل تو کشتی والوں کو بھی رستم کہتے تھے، رستم زمان، یہ رستم پنجاب، یہ رستم فلان۔ نام کے ساتھ قسمت نہیں جڑی ہوتی، قسمت اللہ پہلے تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ نام کے ساتھ قسمت لگی ہے۔ ہاں نام اچھا رکھنا چاہیے، یہ حضور نے حکم دیا، باقی قسمت یہ تقدیر تو ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ نے لکھ دی۔ کیا خیرات کا مال جو آدمی خود خیرات کرے خود بھی کھا سکتا ہے؟ اچھی بات ہے، خود ہی کھاتے رہو، پھر خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے جب خیرات کرنی ہے تو غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، خود ہی کھانی ہے تو پھر خیرات کیا؟ ہاں باقی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے تو اس کو بھی خیرات کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ احرام کی چادریں جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں تو استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ چادریں ہی ہیں، احرام کر عمرہ کرنے سے کیا اس کو کیا ہو گیا؟ چادریں ہیں تمہاری، جو مرضی آئے استعمال کرو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو۔ 50 طواف والی کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے، ثواب ہی ہوگا نا، جتنے 100 کر لو، 1000 کر لو۔ مشت زنی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کا علاج کروائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی اکیلے نہ بیٹھا کریں، رات اکیلے نہ سویا کریں، اور حمام میں بھی حکماں نے لکھا ہے اگر جائے تو دروازہ بند نہ کرے تاکہ خوف ہو کوئی آ جائے گا تو گناہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری اصل بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت صالحین سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، ان کے نور ایمان کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے، ورنہ یہ بڑی بری بیماری ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اگر بندے سے وتر واجب قضا ہو جائے قضا کرے بس، کیونکہ وتر واجب ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، جیسے فرض کی بھی قضا ہوتی ہے، واجب کی بھی قضا ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن وتر رہ گئے ہیں تو پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع الراحت لقلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا۔ اللہم انا نعوذ بک عن جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع وعن دعوت لا يسمع۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو دین والے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور یا اللہ جو تیرے اس بلد الامین پہ اور حرمین پہ حملہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنی قدرت سے اپنے قہر سے ان پہ عذاب نازل فرما، انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو ٹھکرا نہ دے، یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، رحم کا معاملہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ پاکستان کو بھی استحکام نصیب فرما، یا اللہ کراچی میں بھی امن نصیب فرما، اب دشمنوں نے وہاں پھر سازشیں شروع کر دی ہیں، یا الہ العالمین جو مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خود برباد کر دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔